انتقام محبت قسط نمبر 2۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے چلا گیا۔ زہرا کھانا کھانے کے بعد سر تھامے وہیں بیٹھی رہی۔ ملازمہ برتن اٹھانے آئی تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سے والے کمرے میں گئی تھی۔ تبھی ایک دروازے سے صوبیہ پھپھو اور رانیہ باہر نکلیں۔ زہرا کو سامنے دیکھ کر رانیہ اس کی طرف بڑھی۔ ارے تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہیں بس ویسے ہی۔ اچھا تم میرے ساتھ آ جاؤ میرے کمرے میں۔ اس کی بات کو زہرا نے غنیمت جانا اور اس کے ساتھ قدم بڑھائے تھے۔ تبھی دادو کے کمرے سے حازم باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رکے یا آگے بڑھ جائے۔ زہرا آ جاؤ نا۔ رانیہ کی پکار پر وہ اس کی طرف بڑھی۔ تبھی وہ بول اٹھا، ارے رانیہ یہ تم میری بیوی کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ حازم کی بات پر رانیہ کی رنگت متغیر ہوئی۔ میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی آفر کر رہی تھی۔ کیوں؟ یہ تمہارے کمرے میں کیوں جائے گی؟ یہ اس کے شوہر کا گھر ہے اور غالباً میرا کمرہ بھی موجود ہے اسی گھر میں۔ حازم کی بات پر سیڑھیوں سے اوپر جاتی پھپھو تیزی سے مڑی تھی۔ حازم تم دونوں کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پھپھو میں آج اسے اس کی ماں سے رخصت کروا کر یہیں لا رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ تل ملا کر رہ گئی تھیں۔ حازم میرا مطلب ہے آغا جان کو تو پہلے بتا دو نا کہ تم اسے لے آئے ہو۔ پھپھو میں آغا جان کے حکم پر ہی اسے لے کر آیا ہوں۔ دیکھو حازم ایسے اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بیٹا لوگ کہیں گے کہ حازم خان کی راتوں رات بیوی بھی آ گئی اور بیٹا ولیمہ ہو جائے تو پھر اسے تمہارے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ پھپھو لوگ کیا کہیں گے اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری بات ولیمے والی تو ٹھیک ہے، ولیمے کے بعد میں اسے اپنے کمرے سے بے دخل تھوڑا ہی کر دوں گا۔ اب وہ اس کی باتوں سے زچ ہو گئیں اور غصے سے آگے بڑھ گئیں۔ رانیہ بھی ان دونوں کی بحث کو ختم ہوتے دیکھ کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ زہرا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ حازم نے اس کے جھکے سر پر ایک نظر ڈالی اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑی رانیہ نے یہ منظر دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حازم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ زہرا کی نظر کونے میں پڑے اپنے بیگز پر پڑی تو اس نے آگے بڑھ کر بیگ میں سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے لوٹی تو وہ تولیے سے اپنے بال خشک کرتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں کافی دیر سب کچھ ادھر ادھر کرنے کے بعد وہ زہرا کی طرف مڑا۔ زہرا یہ والی سائڈ میں نے تمہارے لیے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے یہاں رکھ لینا۔ اس کی بات پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پہ ٹک گئی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے حازم نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارا ویڈنگ گفٹ ہے۔ زہرا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو حازم نے پیکٹ اس کے قریب بیڈ پر ہی رکھ دیا۔ یہ پہن لینا، صبح تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب کی طرف کوئی جواب نہ پا کر وہ بلینکٹ اپنے اوپر ڈال کر لیٹ گیا۔ زہرا نے دونوں بازو گھٹنوں پر رکھے بازو پر سر گرایا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ اسے اس کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ساری رات اگر وہ روتی رہی تھی
تو وہ بھی سو نہیں سکا تھا۔ نماز کے وقت جا کر کہیں وہ سوئی تو حازم نے اس کی طرف کروٹ لی اور بلینکٹ اس پر ڈال کر خود بھی سو گیا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ عبایا میں ملبوس، سر پر اسکارف باندھے رکھتی تھی۔ وہ یونی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ تھی۔ یونی کے میگزین کی ایڈیٹر بھی تھی۔ یونی کی لڑکیاں لڑکے سب اس کے دیوانے تھے۔ اسے سراہا جاتا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی اس کی شخصیت چھا جاتی تھی، اور پھر خرابی طبیعت کے باعث وہ کچھ دن یوں ہی نہیں جا سکی۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد وہ یونی پہنچی تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی یونی میں ایک نیا پروفیسر آیا تھا، جس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ اس یونی کا آنر بھی ہے اور اپنی شوق کی تکمیل کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہاں کلاسز لینے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی پہلے دن سب سے پہلے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی ہیڈ مس روحینہ فرمان کو بنایا، جو کہ زہرا کی سب سے بڑی حریف تھی، جبکہ میگزین کی ایڈیٹر کی سیٹ پر وہ تاحال موجود تھی۔ زہرا کو اس سب سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا، لیکن روحینہ فرمان اپنی اس نئی پوزیشن پر بہت خوش تھی۔ زہرا کا سامنا ابھی اپنے نئے پروفیسر سے نہیں ہوا تھا، لیکن یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ آج کا دن زہرا کے لیے بہت ہنگامہ خیز تھا۔ ایک تو صبح صبح اس کی آنکھ لیٹ کھلی تھی، پھر ناشتہ بناتے ہوئے پراٹھا جل گیا، اور مامی کی بہت ساری باتیں سننے کے بعد وہ ناشتہ کیے بغیر ہی یونی چلی آئی تھی۔ اتفاق سے آج اس کی پہلی کلاس بھی پروفیسر حازم خان کی تھی۔ زہرا صرف 5 منٹ لیٹ تھی، لیکن اس شخص نے اسے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ بھی پاؤں پٹکتی چلی آئی۔ باہر آ کر گراؤنڈ کے قدرے خاموش گوشے میں کتابیں پھینک کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے نوٹس اور کتابیں لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ قلم منہ میں دبائے وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی جب اسے بھوک محسوس ہوئی، اور اسے یاد آیا کہ وہ آج گھر سے بھوکے پیٹ ہی نکلی تھی۔ وہ اٹھ کر کینٹین کی طرف چل دی۔ چاٹ اور گول گپے کی ٹرے لے کر جوں ہی وہ مڑی تھی، تبھی فاران نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ زہرا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو آج میں نے سوچا تمہارے لنچ کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ بس ویسے ہی۔ کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ لاؤ میں پکڑ لوں۔ اس نے ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ شکریہ، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ زہرا نے اب کی بار آرام سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، میں تو بس تمہارے ساتھ چلنا چاہتا تھا۔ پبلک پلیس ہے، سب ہی آ جا رہے ہیں، میرے آگے پیچھے برابر میں، تم بھی چل لو۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ فاران نے جلا کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پر اعتماد لڑکی تھی۔ وہ فاران سے پورے 2 سال بڑی تھی۔ یونی میں وہ اس کا جونیئر تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماموں کے گھر میں اپنی حیثیت بھی جانتی تھی اور اپنی حدود بھی۔ گھر میں وہ ممانی کے ڈر سے کم ہی بات کرتا تھا، لیکن یونی میں گاہے بگاہے
وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ زندگی پورے من کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی ڈائری پر لکھا یہ جملہ پڑھ کر وہ اس میں کھو سی گئی۔ تبھی اسے اپنے اوپر کسی کی چبھتی نظریں محسوس ہوئیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حازم خان لیکچر دیتے ہوئے تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر اپنی نوٹ بک پر جھک گئی۔ کلاس کے بعد حازم خان نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے اس کے پیچھے چل دی۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے چیئر سنبھالی اور پین کو 2 انگلیوں میں گھماتے ہوئے زہرا جمال پر نظریں جما دیں۔ اس شخص کی نظروں سے اسے اپنا اعتماد جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنے ٹیبل پر اس ہفتے کا یونی میگزین پھینکا تھا۔ مس زہرا جمال، اس ہفتے میگزین میں آپ کا کالم شائع ہوا ہے۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس نے آگے بڑھ کر وہ میگزین اٹھایا اور ادارتی صفحہ کھولا جس میں سب سے پہلا کالم اسی کا تھا۔ عنوان تھا ادب کی تاریخ، لیکن جوں وہ کالم پڑھتی جا رہی تھی اس کی رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ سر، یہ کالم میرا ہی ہے، میں نے اسی عنوان پر لکھا تھا، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہیں لکھا۔ میں آپ کو بے وقوف لگ رہا ہوں مس زہرا جمال؟ آپ اب مزید میگزین کے لیے کام نہیں کر سکتیں۔ زہرا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ دوسری طرف حازم خان گہری سوچ میں گم دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر حاکم علی خان کی کال آئی تھی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو حازم؟ ٹھیک ہوں۔ کب واپس آ رہے ہو؟ جلد ہی، 10-15 دن تک لوٹ آؤں گا آغا جان۔ حازم، اسے ساتھ لے کر آنا۔ آغا جان، آپ سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ ان کی کال بند کر کے اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے کال پک کرنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں حازم خان بات کر رہا ہوں، حاکم علی خان کا پوتا۔ کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف اس کی بات سن کر خاموشی چھا گئی تھی۔ چچی جان، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ میں اب تمہاری چچی نہیں ہوں۔ اوکے، سوری، لیکن میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ بتائیں میں کب تک آ جاؤں؟ حازم خان، اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ میری منگ نہیں ہے، وہ میری منقوہہ ہے، اور میں حازم خان اگلے 10 دنوں میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ حازم، دیکھو، غور سے میری بات سنو۔ میں اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اس نے غصے میں موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی اور کے خواب دیکھ سکتی ہو؟ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔
اس کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ وہ شیشے کے پار بینچ پر بیٹھی زہرا کو چبھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے فاران آ کر اس کے برابر میں بیٹھتا نظر آیا۔ زہرا نے اپنی گود میں رکھی کتاب بیزاری سے بند کی تھی اور سوالیہ نظروں سے فاران کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں ایک جہان سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ حازم کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں موجود جذبے چھپے نہ رہ سکے۔ دروازہ اتنی زور سے بجایا جا رہا تھا کہ اسے لگا ابھی زوردار دستک کتاب نہ لا کر نیچے آن گرے گا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے دوپٹے سے الجھتی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ممانی کو دیکھ کر وہ سخت بیزار ہوئی تھی۔ کتنی سست انسان ہو تم زہرا، نیچے کب سے سب لوگ تیار بیٹھے ہیں اور تم گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو، جلدی سے نیچے آ کر ناشتہ بناؤ۔ وہ عجلت میں خفگی سے بولیں۔ کیا مطلب؟ میں تو یوں نہیں جا رہی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میرا، وہ ہکلا کر بولی، کیونکہ ممانی کا حتمی انداز اس کے اندر گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ارے رہنے دو تمہارے ٹیسٹ، وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور تم کون سا کوئی لائق فائق اسٹوڈنٹ ہو جو ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہے۔ اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سوال کر کے کتنا ٹائم تم نے ویسٹ کر دیا۔ ممانی کی تیز گام سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلتی زبان جب چلی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ بادل نخواستہ وہ نیچے آئی اور تیزی سے کچن میں گھس گئی۔ تیز تیز ہاتھ چلانے کے باوجود وہ یونی سے اچھی خاصی لیٹ ہو چکی تھی، اور پھر اوپر سے فاران بھی آج نکل گیا تھا۔ وہ پیدل ہی پوائنٹ کی طرف چل دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی ایک گاڑی آ کر رکی اور اس کا نام پکارا گیا۔ وہ حیرت سے پلٹی اور اپنے سامنے شخصیت کو دیکھ کر رک گئی۔ آؤ، میں یونیورسٹی ہی جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے انکار کے لیے سر ہلایا اور پھر کچھ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی فائل پر جھکی اپنی اسائنمنٹ پڑھ رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد جب اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو سامنے اجنبی راستے پر گاڑی کو دوڑتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس نے پلٹ کر جب حازم کی طرف دیکھا تو اس نے پراسرار سی مسکراہٹ سے پلٹ کر اسے دیکھا اور دوبارہ نظریں سامنے راستے پر جما دیں۔ سر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا تمہیں۔ گاڑی روکیں، میں نے کہا گاڑی روکیں، وہ چلا کر بولی۔ اپنا منہ بند رکھو، تمہارے چلانے سے میں نے یہ گاڑی نہیں روکوں گا۔ وہ اب حقیقتاً کانپنے لگی۔ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ دشمنی؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ایک بنگلے کے اندر گاڑی لے آیا۔ گاڑی روک کر اسے اترنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ آپ مجھے واپس چھوڑ کر آئی ہیں؟ آپ کیسی انسان ہیں؟ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے یونی میں پڑھانے والے بچے اور پھر وہاں سے ایسی ہی لڑکیوں کو لا کر اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں زہرا جمال، اور تمہاری بکواس سننے کے لیے میں تمہیں یہاں نہیں لایا ہوں۔ اور پھر وہ گاڑی سے نکل کر گھوم کر اس والی سائڈ پہ آیا اور اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر گیا، جہاں مولوی صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی
موجود تھے۔ اسے ایک کمرے میں لے جا کر اس نے اپنا کوٹ اتارا اور ایک سائڈ پر پھینکا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے ونڈو کھول کر اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ زہرا ایک عزم سے اٹھی اور چیل کی مانند اس پر جھپٹی۔ حازم خان نے بروقت اپنا بچاؤ کیا اور اس کے دونوں بازو جکڑ لیے۔ زہرا نے پورا زور لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ زہرا جمال، اگر اپنی ماں کی خیریت چاہتی ہو تو چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ حازم نے موبائل میں سے ایڈٹ کیا ہوا ایک وائس نوٹ چلا کر اس کے سامنے رکھا۔ زہرا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ حازم خان، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنے وعدے پہ قائم رہنا زہرا جمال، اور یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کس کی زندگی جہنم بناتا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کر گیا تھا۔ زہرا ایک ٹرانس کی کیفیت میں گھر پہنچی تھی اور پھر کئی دن وہ اپنی بربادی پر ماتم کرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چند دنوں میں ایسی کون سی دشمنی نکل آئی تھی جو حازم خان نے اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا۔ سوچ سوچ کے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ ممانی کے تانے تشنے ایک طرف تھے۔ فرحان تشویش سے اسے دیکھتا تھا جو کسی بات کے جواب میں کوئی بھی رسپانس ہی نہیں دے رہی تھی۔ اگر آپ کو میرا انداز بیاں اور یہ ناول پسند آیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔